فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد پنجم۔ مفسر قرآن محسن علی نجفی صاحب نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 7 پہ ہم ہیں اور یہاں پر سورہ الکہف لکھا ہوا ہے۔ سورہ الکہف کی ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کہف غار کو کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ الکہف ہو گیا۔ اس میں 110 آیات ہیں۔ سبب نزول امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کفار قریش نے 3 افراد نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط اور عاص بن وائل کو نجران کے نصارہ کے پاس بھیجا تاکہ ان سے کچھ مسائل سیکھ لیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان کریں۔ ان لوگوں نے یہود کے علماء سے ملاقات کی اور اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ یہودیوں نے کہا 3 مسائل ان سے پوچھ لیں، اگر جیسے ہم نے بتایا جواب دیں تو یہ سچے رسول ہیں، اس کے بعد ایک اور سوال کریں، اگر جواب میں کہہ دیں کہ اس مسئلے کو میں جانتا ہوں تو سمجھ لینا یہ جھوٹے ہیں۔ اس روایت کی تفصیل آیت نمبر 9 کے ذیل میں آنے والی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 اہم واقعات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، اصحاب کے طویل خواب کا واقعہ۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رموز نظام الہی سے آگاہی کا واقعہ۔ نمبر 3، ذوالقرنین کی عالمگیری کا واقعہ۔ ان واقعات سے ناخواندہ عرب بے خبر تھے، اس لیے ان کے درمیان میں زندگی کرنے والی ایک ہستی کی طرف سے ان واقعات کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ثبوت موجود ہے اور قرآن کا وحی ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ یعنی جو سوالات انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھوٹا ہونے کے ثبوت کے لیے اٹھائے تھے، انہی سوالات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی صداقت ثابت ہو جاتی ہے۔ سورہ کہف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ ثنائے کامل اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کجی نہیں رکھی، نہایت مستحکم ہے تاکہ اس کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے خبردار کرے اور ان مومنین کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہتر اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، حمد و ستائش ہے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندوں پر کتاب نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو عالمین کا پروردگار ہونے کی بنیاد پر لائق حمد و ثنا قرار دیا ہے۔
ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پروردگار ہے۔ ثنائے کام اور کبھی خالق ارض و سما ہونے کے اعتبار سے ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ثنائے کامل اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے۔ اس جگہ قرآن نازل کرنے کے اعتبار سے حمد و ثنا کا لائق قرار دیا جا رہا ہے، گویا نزول قرآن کا ایک نئی کائنات کی تخلیق اور جدید عالمین کی ایجاد ہے۔ نمبر 2، اس میں کسی قسم کی کجی نہیں، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک قابل عمل ابدی دستور حیات ہے۔ یہ کسی زمانے کے لوگوں کے لیے ناقابل عمل ہونا تو دور کی بات ہے، اس میں کسی قسم کی نامناسب شک بھی نہیں ہے۔ اس دستور حیات کی ہر شک قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ابدی سعادت پر مشتمل، ناقابل تنسیق اور پائیدار ہے، جو کسی زبان اور مکان کے وقتی تقاضوں سے متزلزل نہ ہوگی۔ یہ کتاب تنبیہ اور بشارت جیسے اہم مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کتاب ہدایت کو مسترد کرنے والوں کے لیے شدید عذاب کی تنبیہ ہے، اور اس ہدایت کو قبول کرنے والوں کے لیے اجر احسن ہے جو دائمی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، قرآن ایک دستور قیم ہے، زمان اور مکان سے متاثر نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، قرآن کا نزول ایک ایسی عظیم نعمت ہے جس کی بنا پر اللہ کی حمد و ستائش ضروری ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا آبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اور انہیں تنبیہ کرے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، اس بات کا علم نہ انہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ بڑی جسارت کی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، یہ تو محض جھوٹ بولتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو جسم اور جسمانی قرار دینا اور اللہ کے لیے وہی چیزیں ثابت کرنا جو جسم اور جسمانی ہونے کی صورت میں حاصل ہو سکتی ہیں، شان الہی میں گستاخی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت بھی سخت ہوتی ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے جب یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ اعلانیہ طور پر دکھا دو تو ان پر بجلی گری۔ نمبر 2 آیت، اس آیت میں خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ جو لوگ اللہ کی اولاد ہونے کے قائل ہیں ان کی خصوصی طور پر تنبیہ ہوگی، کیونکہ یہ کہنا کہ اللہ کے لیے اولاد ہے، اسے اللہ نے بڑی جسارت سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، اور وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو فرزند بنا لیا ہے، بتحقیق تم بہت سخت بیہودہ بات یا زبان پر لائے ہو، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے فرزند کی موجودگی کا الزام لگایا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، خالق کو اپنی مخلوق کی سطح پر لانا شان الہی میں سب سے بڑی گستاخی اور جرم ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ پس اگر یہ لوگ اس قرآنی مضمون پر ایمان نہ لائے تو ان کی وجہ سے شاید آپ اس رنج میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ تشریح کلمات: بے خین اے این، بے یعنی ہم اگر عربی میں کہیں گے تو با خا عین، الباخ کے معنی غم سے اپنی تئیں ہلاک کر دینے کے ہیں۔ علل آثارہم، بات ولیہم و آراضہم، ان کے منہ پھیرنے
اور انکار کرنے کے بعد علی آثار کے معنی ہیں من بعد۔ تفسیر آیات: لوگوں کے عدم ایمان اور اللہ کے پیغام حق کو پذیرائی نہ ملنے پر جو رنج و غم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش ہوتا تھا، اس رنج و غم کی سنگینی کا اندازہ اس آیت سے ہوتا ہے کہ رب العالمین کو یہ کہنا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک ان کے عدم ایمان کی وجہ سے غم و اندھوں میں اپنے آپ کو مبتلا نہ کریں کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، ان لوگوں پر افسوس ہے کہ آپ کی جان نہ چلی جائے۔ اہم نکات: نمبر 1، پیغام الہی کو عام کرنے کے لیے قلب رسول بےتاب رہتا تھا۔ نمبر 2، اللہ نے اپنے حبیب کی بےتابی کو دیکھ کر مہر و محبت کا اظہار فرمایا۔ انا جعلنا ما على الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا۔ روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے اسے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اور اس میں جو کچھ ہے اسے ہم کبھی بنجر زمین بنانے والے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، جو کچھ روئے زمین پر موجود ہے وہ سب اس زندگی کو پر رونق بنانے کے لیے ہے، اور اس زندگی کے دل فریبیاں صرف تمہاری آزمائش کے لیے ہیں۔ کیا تم ان پر فریفتہ ہو کر مقصد کو بھول جاتے ہو یا نہیں؟ نمبر 2، سطح زمین پر موجود عارضی زیب و زینت ایک وقت ختم ہونے سے یہ زمین ایک چٹیل میدان میں بدل جائے گی، اور اس وقت پتہ چلے گا کہ زمین کی زندگی میں عیش و عشرت محض ایک آزمائش تھی۔ عبداللہ بن مسعود کی اس آیت کے ذیل میں روایت ہے، زمین کی زینت مردوں کی زینت سے ہے اور مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حضرت عمار یاسر راوی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی علیہ السلام کے بارے میں یہ فرماتے سنا، اے علی، اللہ نے آپ کو ایسی زینت سے مزین کیا جس سے بہتر بندوں میں سے کسی کو مزین نہیں کیا۔ دنیا کو آپ کے لیے ناپسند کر دیا اور دنیا کو آپ کے لیے بے رغبت بنا دیا۔ غریبوں کو پسندیدہ کر دیا تو آپ نے بھی غریبوں کو اپنے پیروکار کے لیے پسند کیا، اور غریبوں نے آپ کو امام پسند کیا۔ اہم نکات: نمبر 1، روئے زمین پر نعمت کی فراوانی بندوں کے لیے آزمائش ہے۔ نمبر 2، جس نظر میں کل کی ویرانی ہو تو آج کی فراوانی اسے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ غار اور کتبے والے ہمارے قابل تعجب نشانیوں میں سے تھے؟ تشریح کلمات: تفسیر آیات: استفہام نگاری ہے، کیا اصحاب کہف کا صدیوں تک سلانا اور بیدار کرنا اللہ کی نشانیوں میں قابل تعجب نشانی ہے؟ اصحاب کہف اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ضرور ہیں، مگر آفاق والنفس میں موجود اللہ تعالیٰ کی بڑی اور نہایت حیرت انگیز عظیم نشانیوں میں اس نشانی کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہے کہ تعجب اور حیرت ہو اور قدرت خدا سے بعید ہو۔ اس قادر مطلق کے لیے چند افراد کو چند صدیوں تک سلا دینا اور پھر تندرست صحت مند حالت میں انہیں بیدار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اپنے خاص بندوں کو ایک مقصد کے تحت لمبی زندگی دینا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ نمبر 2،
اللہ کی کائنات میں اصحاب کہف کے واقعات سے زیادہ تعجب انگیز واقعات موجود ہیں۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی تو کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عنایت فرما اور ہمیں ہمارے اقدام میں کامیابی عطا فرما۔ تفسیر آیات۔ اصحاب کہف کا واقعہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابو بصیر اس طرح روایت کرتے ہیں۔ سورہ کہف کا شان نزول یہ ہے کہ قریش نے 3 افراد نضر بن حارث بن کلدتہ اور عقبہ بن ابی معت اور عاص بن وائل کو نجران روانہ کیا تاکہ یہودیوں سے چند مسائل سیکھ آئیں اور ان مسائل کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا جائے۔ وہ نجران کے علماء و یہود سے ملے۔ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مسائل پوچھو، اگر اس نے جو ہمارے علم میں ہے اس کے مطابق جواب دیا تو وہ سچا ہے، اس کے بعد ایک اور مسئلہ پوچھو، اگر اس کے علم کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہے۔ کہا، وہ مسائل کیا ہیں؟ کہا، ان سے پوچھو قدیم زمانے میں چند نوجوان افراد بھاگے اور غائب ہو گئے اور سو گئے، وہ کتنی دیر سوئے، ان کی تعداد کیا تھی، ان کے ساتھ ان کے علاوہ کیا تھا اور ان کا قصہ کیا تھا۔ اور موسیٰ کے بارے میں پوچھو کہ جس عالم کی پیروی اور ان سے علم حاصل کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا وہ عالم کون تھا، اس کی کیسے پیروی کی اور اس کا قصہ کیا تھا۔ پھر ان واقعات کو لکھوایا اور کہا، جیسے ہم نے لکھوایا ہے اسی طرح جواب دیا تو وہ سچا ہے ورنہ جھوٹا ہے۔ کہا، تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ کہا، اس سے قیامت کے بارے میں سوال کرو، اگر اس نے اس بارے میں علم کا دعویٰ کیا تو وہ کاذب ہے، چونکہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ مکہ لوٹے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، آپ کا بھتیجا یہ گمان کرتا ہے کہ میرے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں، ہم چند مسائل پوچھنے والے ہیں، اگر صحیح جواب دیا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ سچا ہے ورنہ وہ کاذب ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا، جو جی میں آئے پوچھ لو۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان 3 مسائل کے بارے میں پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل اس کا جواب دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا۔ 40 دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، جس پر حضور غمگین ہوئے۔ کچھ اہل ایمان شک کا شکار ہوئے۔ قریش والوں نے تمسخر کرنا شروع کیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام غمگین ہوئے۔ 40 روز کے بعد سورہ کہف نازل ہوئی۔ مروی ہے کہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اصحاب کہف اور رقیم ایک جابر بادشاہ کے زمانے میں تھے۔ وہ اپنے عوام کو بت پرستی کی دعوت دیتا، انکار کرنے والے کو قتل کرتا تھا۔ یہ لوگ مومن تھے، صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بادشاہ کی طرف سے شہر کے دروازے پر پہرا بٹھایا تھا کہ وہاں سے بتوں کو سجدہ کیے بغیر نکلنے نہیں دیتے تھے، مگر یہ لوگ شکار کے بہانے نکلے۔ راستے میں ایک چرواہے سے ملے، اس نے ساتھ نہ دیا مگر اس کے کتے نے ان کا ساتھ دیا۔ وہ بھاگتے ہوئے غار تک پہنچ گئے اور کتا ان کے ساتھ تھا۔ غار میں ان پر طویل خواب مسلط کیا گیا۔ بادشاہ اور شہر والے سب ختم ہو گئے۔ زمانہ اور لوگ بدل گئے تو وہ بیدار ہوئے، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنی مدت سوئے ہوں گے؟ دیکھا سورج چڑھ گیا ہے، لہٰذا دن کا ایک حصہ یا ایک دن سوئے ہوں گے۔ اپنے میں سے ایک فرد کو ایک سکہ دے کر شہر کی طرف کھانے کے لیے بھیجا اور کہا، خبردار کوئی تجھے پہچاننے نہ پائے، اگر ان لوگوں نے پہچان لیا تو یا تو ہمیں قتل کریں گے یا اپنا دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے۔ وہ شہر پہنچا تو دیکھا ہر چیز بدلی ہوئی ہے، حتیٰ زبان کے سمجھنے میں دقت پیش آئی۔ لوگوں نے کہا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے اپنے سارے حالات بتا دیے تو بادشاہ اپنے آوان کے ساتھ نکلا اور غار کے دہانے تک پہنچ گیا۔ اپنے دین کو بچانے کے لیے ہجرت
اختیار کرنے کے بعد اس دعا کے لیے محل ہے کہ وہ اس ہجرت کے بعد دو باتوں کے اہل بن گئے، ایک اللہ کی رحمت، دوسری بات اس اقدام کی کامیابی کے۔ اہم نکات: نمبر 1، بلا شرک سے ہجرت کرنا موحدین کی سیرت ہے۔ نمبر 2، راہ خدا میں عملی اقدام کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا۔ پھر کئی سالوں تک غار میں ہم نے ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈال دیا۔ تفسیر آیات: آواز کی بنیاد پر نیند کا وجود معلوم کیا جاتا ہے۔ فقہ جعفری میں وضو کے ٹوٹنے کے اسباب میں سے ایک سبب نیند ہے، اور نیند کا وجود اس وقت ثابت ہوتا ہے جب دماغ آوازوں کے ارتعاش کا ادراک نہ کرے۔ لہٰذا قرآن کی یہ تعبیر بہت شیریں ہے کہ ہم نے انہیں سلا دیا، کہنے کی جگہ فرمایا ہم نے ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے۔ اہم نکات: نمبر 1، جو دنیا کی آلائشوں سے فرار ہوتا ہے وہ گہری اور پرسکون نیند سوتا ہے۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم دیکھ لیں کہ ان دونوں جماعتوں میں سے کون ان کی مدت قیام کو بہتر شمار کرتی ہے۔ تفسیر آیات: طویل مدت کے بعد بیدار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو اپنے طویل خواب کا علم ہو جائے۔ چنانچہ بیداری کے بعد ان میں اختلاف ہوا کہ ہم کتنی مدت سوئے ہیں۔ بعض نے کہا 1 روز یا روز کا ایک حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ دوسرے بعض نے کہا تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو۔ اس تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت خواب ان کے لیے ایک معمہ ضرور تھا جو بعد میں حل ہو گیا۔ ہم 1 دن نہیں کئی 100 سال سوئے ہیں۔ نمبر 2، 2 جماعتوں سے مراد ممکن ہے خود اصحاب کہف میں خواب کی مدت کے بارے میں 2 موقف بن گئے ہیں۔ چنانچہ آنے والی آیت میں فرمایا اسی انداز سے ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کر لیں۔ آپس کے اس سوال و جواب سے وہ راز منکشف ہو جائیں جو اللہ چاہتا ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ اپنے خاص بندوں کو دنیا سے اٹھنے سے پہلے ان کا مقام بتلا دیتا ہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ ہم آپ کو ان کا حقیقی واقعہ سناتے ہیں۔ وہ کئی جوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے انہیں مزید ہدایت دی، اور جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ پس انہوں نے کہا ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری یہ بالکل نامعقول بات ہوگی۔ تفسیر آیات: نمبر 1، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ چند جوان سال افراد تھے جو ایمان باللہ کے سرشار تھے۔ نمبر 2، ان کا ایمان بتاتا ہے کہ وہ ہدایت کی ایک منزل پر پہلے سے فائز تھے۔ اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا، یعنی پہلی ہدایت دوسری ہدایت کے لیے زینہ بن گئی۔ اس طرح کار خیر کے لیے زینہ بن جاتا ہے۔ نمبر 3، یہاں بھی ان کے قیام کے نتیجے میں اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط بنایا۔ یہ بات الہی سنت ہے کہ وہ خود پہلے نہیں کرتا، پہل بندے کو کرنا ہوتی ہے۔ جب بندہ پہل کرتا ہے تو اللہ توفیقات اور عنایتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اصحاب کہف نے قیام کیا تو اللہ نے انہیں دلیر بنا دیا۔
یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے انہیں دلیر بنایا تو انہوں نے قیام کیا۔ روایات کے مطابق یہ شاہی درباری تھے، عیش و آرام کی زندگی میں تھے۔ اس پرتعیش زندگی اور گھر والوں کو چھوڑتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے مستقبل کا کیا بنے گا۔ ایسے فیصلوں کے لیے بڑی شجاعت اور دلیری درکار ہوتی ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، عمل خیر کے لیے زینہ بن جاتا ہے۔ نمبر 2، خیر و سعادت کے لیے بندے کو پہل کرنا پڑتی ہے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ ہماری اس قوم نے تو اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنایا ہے، یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لائے؟ پس اللہ پر جھوٹ بہتان باندھنے والوں سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تفسیر آیت: اصحاب کہف کا ایمان دلیل اور برہان کی مضبوط بنیادوں پر استوار تھا۔ وہ اس کلیے کو درک کر چکے تھے کہ بلا دلیل ایمان کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ اپنی قوم کے مذہب سے اس لیے بیزار تھے کہ ان کا مذہب کسی دلیل پر استوار نہیں تھا۔ وہ بے دلیل مذہب کو ایک بے بنیاد بہتان سے زیادہ حیثیت دینے کے لیے حاضر نہ تھے۔ اہم نکات: نمبر 1، مذہب کے بنیادی عقائد محکم دلیل پر قائم ہونے چاہیے۔ نمبر 2، جس مذہب کی بنیاد دلیل پر استوار نہیں وہ بے بنیاد ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْتُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اور جب تم نے مشرکین اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کی تو غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے معاملات میں تمہارے لیے آسانی فراہم کرے گا۔ تفسیر آیات: ان لوگوں نے صرف شرک کو نہیں مشرکین کو بھی چھوڑ دیا۔ مشرک معاشرے میں رہنے کو پسند نہیں کیا، اس راہ میں چونکہ انہوں نے اپنے عیش و آرام کی زندگی چھوڑ دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آرام اور راحت سلب نہیں فرمایا، اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ دی اور صدیوں کی مدت تک آرام اور راحت کی نیند سلا دیا۔ نیند سے زیادہ آرام و سکون کسی چیز میں نہیں ہے، کیونکہ نیند میں انسان تمام افکار سے بے نیاز ہو کر امن اور سکون کی بہترین حالت میں چلا جاتا ہے۔ عزم اور ارادہ اور امید و یقین دونوں مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں۔ غیر اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی پناہ میں جانے کا عزم اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کے نزول اور آسانی کی فراہمی کی امید اور یقین۔ اہم نکات: نمبر 1، دنیا کی آلائشوں سے کنارہ کش انسان کو امن اور سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، صرف شرک ہی نہیں شرک کے معاشرے سے بھی کنارہ کش ہو جانا چاہیے۔ نمبر 3، عزم و یقین یعنی مضبوط ارادہ اور نتیجے پر یقین کامیابی کے 2 عناصر ہیں۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دہانی طرف سمٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، اور وہ غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے،
اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ سرپرست و رہنما نہ پائیں گے۔ تفسیر آیات۔ چونکہ خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، بیرون غار سے دھوپ کی تابش کا منظر فرض کیا جا رہا ہے اور غار اور دھوپ کی مواقعت بیان ہو رہی ہے، لہٰذا ہم غار کے اندر سے غار کے دائیں اور بائیں جانب کا تعین کریں گے۔ اس طرح غار کا دہانہ شمال کی طرف بنتا ہے۔ اس صورت میں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دھوپ غار کے دائیں جانب پڑتی ہے اور غروب کے وقت غار کے بائیں جانب۔ اصحاب کہف غار میں وسیع جگہ پر دھوپ سے محفوظ تھے، یا یہ مراد ہو کہ اصحاب کہف غار کے اندر کی طرف کشادہ جگہ پر تھے اور سورج کی دھوپ ان تک نہیں پہنچ پاتی تھی، اگرچہ غار کا رخ جنوب کی طرف تھا۔ آیت میں ان دونوں باتوں کے لیے گنجائش موجود ہے۔ اگر غار میں داخل ہونے کے اعتبار سے دائیں اور بائیں کہا جا رہا ہے تو غار کا رخ شمال کی طرف ہوگا، اور اگر غار سے خارج ہونے کے اعتبار سے ہے تو غار کا رخ جنوب کی طرف ہوگا۔ نمبر 2، اس واقعے اور دیگر اللہ کی نشانیوں سے ہدایت کی اہلیت رکھنے والے ہدایت حاصل کرتے ہیں، جبکہ ہدایت کی اہلیت نہ رکھنے والے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ خداوند عالم ہدایت کا سامان فراہم کرنے کے بعد ہدایت کی راہ میں آنے والوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور جسے اللہ اپنے حال پر چھوڑ دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اہم نکات: جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ اٹھائے اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ نمبر 2، جسے اللہ ہدایت نہ دے اس کا کوئی رہنما